السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ادیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. بات آج تو بڑھ گئی ہے, بہت بڑھ گئی ہے. کیا بوٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے؟ ایمرجنسی لگے گی. بڑا مطالبہ آ گیا. استعفیٰ کون دے گا, چیف جسٹس یا وزیر اعظم؟ بات بہت بڑھ گئی. آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اور جیسے ہی وہ میٹنگ ہو رہی تھی, میں نے کل آپ لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت میں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کبھی اس طرح کر سکے. ان کے خلاف بہت سارے فیصلے بھی آئے اور ان کو ماننے بھی پڑے اور انہوں نے قید بھی کاٹی. لیکن اس طرح سے جو موقف سامنے آنا اور اس طرح قراردادیں معزز عدلیہ کے خلاف پاس کرانا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ معزز اور خود عدلیہ میں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو جسٹس معزز جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ آیا ہے وہ آئی اوپنر ہے. انہوں نے بہت سے الزامات جو ہیں وہ عائد کر دیے ہیں اور عائد بھی اپنے چیف جسٹس پر کیے ہیں, جس سے جو ہے وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو جناب میری اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ میں عدلیہ کے حوالے سے بات کر سکوں. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں, میں نے وہ پورا فیصلہ پڑھا ہے اور اس فیصلے کے پیراگراف 9 اور 10 میں وہ چشم کشا انکشافات ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ چائے پیتے ہوئے چائے کے کمرے میں تو یہ بات ہوئی تھی کہ میں جو ہے وہ بینچ میں بیٹھوں گا, مجھے کیسے علیحدہ کر دیا گیا. انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں, بھٹو سے شروع ہوئے نواز شریف کے فیصلے تک گئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کا ساتھ دینا چاہیے. ادارے کو جو ہے وہ اپنی انا چھوڑ کے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور یہ بڑی خوفناک بات ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ بڑی ہی جو ہے وہ میرے لیے یہ آج بڑی عجیب سچویشن تھی. اور اطہر من اللہ صاحب نے معزز جسٹس جو ہیں انہوں نے یہ صاف لکھ دیا کہ 27 کو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ 4-3 سے مسترد کی جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس کے جوابات تو معزز چیف جسٹس صاحب ہی دے سکتے ہیں. میں تو اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ختم ہوئی, ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ بھی تفصیلی اور اختلافی نوٹ سامنے آ گیا. میں آپ کو یہ خبر دے رہا تھا اور بار بار دے رہا تھا, تو ہی نہ منو تو اڈی مرضی, لیکن درویش تانوں یہ خبر دے رہا سی کہ ریاست اس دفعہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور ریاست کا موقف ہے یہ کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں گے. الیکشن جو ہے وہ مئی میں نہیں ہوں گے, اور یہ بات میں متعدد مرتبہ اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ بات اب ثابت ہوتی جا رہی ہے. اور آج تو مریم نواز اور مریم اورنگزیب اور وفاقی حکومت سب نے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے, کیونکہ اب جو ہے وہ اکثریت جو ان کے فیلو ججز ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو وہ بل لا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ سو موٹو کے اختیارات صرف ایک کے پاس نہیں ہونے چاہیے. یہ اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس تھے, معزز چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں, لیکن وہ انہوں نے اپنی ثوابدید قرار دے دیا ہوا ہے اسے. تو یہ بڑی خوفناک سچویشن بننے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے, اب الیکشن کمیشن کا رد عمل کیا ہوگا. میں یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی وقت ڈیٹ بدل سکتا ہے. یہ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی, میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا, اور اب یہ مجھے ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. یہ مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی, لیکن یہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاجی انجی ہونا جے, اور یہ ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر کی ہی جائے گی.
اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جو 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس پر امپلیمنٹ کروانا تھا، ان کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے. جو تفصیلی آرڈر آئے گا، کیونکہ ابھی تک تفصیلی آرڈر نہیں آیا، اس میں کیا چیز لکھی جائے گی، کیا کہا جائے گا. لیکن یہ صورتحال بڑی خوفناک ہو چکی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2 ادارے اور اہم ادارے جو کہ 2 ستون ہیں ریاست کے، وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں. اس طرح اگر عدلیہ بکھرتی ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پارلیمنٹ بکھرتی ہے تو وہ بھی بہت نقصان دہ ہے. اور اب تو کھل کر بلاول بھٹو، مریم اورنگزیب، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سارے ہی پارلیمنٹ ساری ہی جو ہے وہ کھل کر بات کر رہی ہے، اور پہلی دفعہ اتنے دبنگ لہجے میں بات کر رہی ہے. اور مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ جو ہے ایسی صورتحال میں ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ قانون میں اور آئین میں یہ آپشن بھی موجود ہے. مارشاء اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے میرے پاس، نہ ہی جو ہے نا مجھے کسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے، نہ ہی کوئی سیاستدان. میری بہت سے سیاستدانوں سے بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی. کسی نے بھی مجھے اس بات پر جو ہے وہ اندیا نہیں دیا کہ کوئی مارشاء اللہ لگنے جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مارشاء اللہ نہیں لگے گا. لیکن پوائنٹ ویسے ایک چیز ہے جی کہ جدوں تاریخ مارشاء اللہ لگے نہیں، ہفتہ پہلے سارے ہی کو کہندے سن کہ نہیں لگ رہا، تو پھر لگ جاتا سی. لیکن ابھی تک کسی نے ایسی انٹینشن شو نہیں کی. لیکن جو ہے وہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، معاشی صورتحال بری ہے، استعفے مانگے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ استعفیٰ کس کا آئے گا، استعفیٰ آئے گا یا توہین عدالت ہوگی. نواز شریف جو ہے وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اپنی جگہ پر، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہونا، اس فیصلے کو ہم نے نہیں ماننا. اور یہ جو ہے یہ فیصلہ 3 رکنی بینچ کا جو آیا ہے سامنے، اس کو ہم نے کسی صورت قبول نہیں کرنا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ان 3 رکنی بینچز کے ساتھ جو فیصلہ آیا اس کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پوری قوم ججز کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن پھر میرا وہی سوال ہے کہ کیا صرف ان 3 ججز کے ساتھ جن کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ان کے ساتھ، یا پورے ججز کے ساتھ، پوری عدلیہ کے ساتھ، پورے نظام انصاف کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے؟ کیونکہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو نظر آ گیا کہ وہ جو ہے وہ اب پوری طرح اختلاف کر رہی ہے. پوری طرح اختلاف بھی شاید چھوٹا لفظ ہے کہ وہ تو اب مقابلے پر اتر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، یا آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں. انہوں نے تو باقاعدہ طور پر یہ رویہ اپنا لیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے جو پاکستان کے متعلق سوچتے ہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج مشاہد حسین سید نے بہت اچھی بات کی سینٹ میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوج کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہماری جو جماعتیں ہیں وہ عدلیہ کے خلاف لڑ رہی ہیں، اور کبھی بھی انسٹیٹیوشن کے خلاف لڑائی جو ہے وہ بہتر ثابت نہیں ہوئی. ان کو جو ہے وہ لڑائی چھوڑ دینی چاہیے اور آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے. اب تو پی ٹی آئی بھی لچک دکھا رہی ہے، اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لچک جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ لچک دکھا رہی ہیں کہ مذاکرات کر لیتے ہیں. اسد قیصر نے بھی کہا، فواد چودھری نے بھی کہا، شاہ محمود قریشی نے بھی کہا. تو اب جو ہے وہ مذاکرات ہمارے خیال میں ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور مذاکرات کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.